حضرات گرامی، بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ اتوار میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کم محرم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. اس پر انشاءاللہ العزیز مناقب عمر رضی اللہ عنہ یہ اتوار ذکر کیے جائیں گے. تو اس لیے آج ہم انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چند مناقب آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی. چونکہ محرم کی آج 3 تاریخ، اب آئندہ جیسا کہ مولانا ابھی اعلان فرمائے ہیں، آئندہ اتوار 10 محرم الحرام ہے. تو شہادت امام حسین اہل بیت اعظام کا تذکرہ، ان کی فضیلت، شہادت امام حسین اہل بیت اعظام کا ذکر ہوگا انشاءاللہ العزیز. آپ اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور تشریف لے آئیں تاکہ ہم کو حقیقت شہادت سے واقفیت حاصل ہو. ویسے تو جانتے ہیں انشاءاللہ دیگر پہلوؤں پر. میں پہلے آپ حضرات کے سامنے بخاری کی ان احادیث شریفہ اور مسلم شریف کی ان احادیث شریفہ کا ذکر کروں گا، مختصر اس کا ترجمہ. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز عبارت کے ساتھ ترجمہ پڑھوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ. اس کے بعد پھر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے وہی احادیث شریفہ کے روشنی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. جو پہلے میں نے جو عبارت پڑھی ہے بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، جو پچھلے سابق میں تم سے پہلے امتوں میں الہام والے لوگ تھے. پہلے سابق میں تم سے پہلے جو امتیں گزری ہے اس میں الہام والے کئی انبیاء آتے تھے. ایک نبی کے زمانے میں کئی نبی ہوتے تھے. جیسا کہ خود آپ غور کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام، اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام. اس طرح انبیاء کا ہر وقت جو ہے کئی انبیاء ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں. تو پچھلی امت کے جو انبیاء ہوتے تھے ان پر الہام ہوتا تھا. الہام وہی الہی اللہ کی جانب سے ہوتا تھی باتیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا اگر کوئی محدث ہوتا میرے بعد بھی، یا اور اگر کوئی محدث ہوتا، اگر میرے زمانے میں اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہیں، عمر ہوتے. اور محدثون میں سے، محدث کس کو کہتے ہیں؟ محدث اس کو کہتے ہیں جن پر الہام اللہ کی جانب سے ہو جائے، القاء ہو جائے. اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ادھر بولتے ادھر وہی نازل ہوتی تھی. اکثر احکام کے اندر آپ قرآن آیات، آپ حجاب کا پردے کا حکم دیکھیں، عورتوں کے پردے کا حکم دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، ادھر حکم نازل ہو رہا ہے. شراب کا قطعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ادھر آپ عرض کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے دربار میں، ادھر حکم قرآن کریم کی آیت نازل ہو رہی ہے. اور مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا عرض کرتے ہیں تو ادھر آیت کرے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اس طرح آپ محدثون میں سے ہوتے ہیں. محدثون میں سے پہلی جو میں نے روایت آپ حضرات کے سامنے جو پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. اب آئیے دوسرا، یہی بخاری کا اور ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ترجمہ کرتے جا رہا ہوں، آگے اس کے بعد میں وضاحت کروں گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک. بخاری و مسلم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پر قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. کون؟ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں. تو تاکید کے ساتھ کہہ رہے تو پکی بات ہے.
اور حضور نے وہ منظر دیکھا، دیکھ کر بتا رہے ہیں کیسا منظر ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ شیطان کو آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، فرشتے کو دیکھا آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ بات سن لو فرماتے ہیں خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رب کائنات کی قسم کھا کر حضور ارشاد فرماتے ہیں جب شیطان کسی راہ میں عمر سے ملتا ہے فجن اللہ صلاح کا فجن، وہ اپنا راستہ چینج کرتے ہوئے دوسرے گلی سے بھاگتا اور دوڑتا نظر آتا ہے۔ یہ ایمان آخر کیا ہوگا، کون سی طاقت، کون سی قوت ہوگی جو حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ رہا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کتے کو اگر دیکھو تو بلی بھاگ جاتی ہے، چوہے نے اگر بلی کو دیکھا تو چوہا بھاگتا ہوا جاتا ہے، شیر کو اگر کوئی جانور دیکھا تو بھاگتا ہوا۔ یہ ظاہری بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں، یہ ظاہری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، ظاہری چیزیں طاقتور۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر اللہ نے ایسی ایمانی حرارت و طاقت و قوت رکھی تھی، ایسا پاور رکھا تھا کہ جس راستے سے عمر گزرتے تو وہ ایمانی قوت، وہ ایمانی نورانیت کی وجہ سے اس پر ایک کیفیت جو طاری ہوتی، ہیبت جو طاری ہوتی تھی، خوف جو طاری ہو جاتا، تو اس لیے وہ راستہ چینج کرتا ہوا بھاگتا۔ راستہ، آدمی جب طاقت دکھائی دے تو بھاگے گا نا بھائی، بلا وجہ کیوں بھاگے گا؟ کوئی بھی چیز آپ دنیا میں دیکھو، اگر کوئی چیز اپنے سامنے طاقتور دکھائی دے تو اب کون سے ایسے بڑے پہلوان تھے حضرت عمر، ایمانی پاور تھا بھائی، ایمانی پاور تھا، اس لیے شیطان چینج کر رہا ہے اپنا راستہ، ہمارے ساتھ تو گھومتے رہتا ہے، ملاقات کرتے رہتا ہے، اپنے بڑھاتے رہتا ہے، لے چلتا ہے جہاں چاہتا ہے۔ آئیے پہلی حدیث آپ کو ذکر کیا، دوسری حدیث آتے جائے تاکہ آپ کو ذہن میں رہے باتیں، خالی حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ فقال فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليك أغار۔ اس حدیث کو میں پہلے گزشتہ اس پر وضاحت کر دیا ہوں، پھر ترجمہ کر رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر میں نے تمہاری جنت کو دیکھا، اتنی پسند آئی کہ میں اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر پوچھے داخل ہوئے نہیں ہوئے؟ نہیں داخل ہوا، حضور فرمایا نہیں داخل ہوا۔ تو اگلا جملہ فقال عمر فاردت ان ادخلہ، میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہاری جنت میں داخل ہو جاؤں، فانظر الیہ، میں دیکھوں اندر جا کے، اچانک تمہاری غیرت یاد آ گئی، یعنی تم سے مجھے حیا آئی۔ فقال عمر، حضرت عمر کہتے ہیں بی ابی وانت امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ سے مجھے حیا غیرت کیسی یا رسول اللہ، یہ کیسی بات؟ روتے ہیں حضرت عمر، زار و خطار روتے ہیں، رو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ داخل نہیں ہوئے، جنت لے کے کیا کروں جس میں نبی کے قدم نہیں پڑے؟ جنت میں تو ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، افتتاح آپ کرتے میری جنت کا، اندر داخل ہوتے ربن آپ کاٹ دیتے جنت کی، جنت تو خوشخبری آپ نے دی ہے، جنت کی ربن آپ کاٹ دیتے، آپ اندر داخل ہوتے تو جنت بن جاتی، اللہ دینے والا جنت، لینے والے آپ کے ذریعے سے قدم مصطفیٰ پڑ جاتے تو کتنا اچھا ہو جاتا۔ اور کرو آپ، پھر آگے بڑھے، میں آپ کو ترجمہ کرتے چلے جا رہا ہوں، خالی آپ عربی عبارت پڑھ رہا ہوں اور ترجمہ کر رہا ہوں۔ فبینا انا نائم رأیت الناس، یہ بھی سب بخاری کے پڑھ رہا ہوں میں، آپ رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما یبلغ الثدی ومنها ما دون ذلك وعرض علی عمر بن الخطاب وقمص یجره قالوا فما بلیت ذلك یا رسول اللہ الدین۔ رسول پاک علیہ السلام کو جو خواب ہوتا نا وہی ہوتی، یاد رکھتے ہیں جتنے بیٹھے دماغ میں وہی یقین، اصلی کیفیت بتا دی جاتی ہے، یہ ایسا جنت بتا دی گئی ویسی حضور دیکھ رہے ہیں کہ امت بتا دی گئی، امت کی کیفیت کیا ہے؟ کوئی کرتا پہنا تو یہاں تک آ رہا ہے سینے تک، کوئی اس کے نیچے آ رہا ہے، کسی کا بمبی کے پاس، کسی کا نیچے آ رہا ہے، کسی گھٹنے تک، کسی کا ٹخنوں تک آ رہا ہے، سب کا سب۔ مگر حضرت عمر کی باری تو حضور فرمایا ان کا اتنا لمبا جبہ تھا، اتنا لمبا جبہ تھا، ڈبے بلے
گئے یہاں تک کہ وہ جو ہے اپنے جبے کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے. اتنے لمبا قمیص، اتنا لمبا قمیص تھا ان کا، پورا ڈوب گئے اس کے اندر. الفاظ سن لیجئے، یجرہ وعلیہ قمیص یجرہ، گھسیٹنے کو بولتے ہیں. جرہ یجرہ یعنی گھسیٹنا. صحابہ پوچھے یہ مطلب نہیں سمجھ میں آیا رسول اللہ. سب بول رہے خمیصہ پہنے، اتنا تو معلوم ہے آپ نے خواب دیکھا، وہ بھی نبی کا خواب، نبی کے خواب کو بتایا گیا، سب امت بتائی جا رہی، مگر اس کا مطلب نہیں معلوم، اس کی تفسیر نہیں معلوم، تعبیر نہیں معلوم، ذرا بول دو، وضاحت کر دو. صحابہ پوچھنے لگے تو حضور نے فرمایا یہ جو ہے لمبا جو جبہ دکھ رہے وہ دین ہے. بولے دین، دین میں اتنا ڈوبا ہوا، اتنا ڈوبا ہوا ہے عمر، اتنا ڈوبا، کوئی حصہ خالی نہیں ہے. سراپا دین پر عمل کرنے والا، سراپا شریعت پر عمل کرنے والا، سراپا شریعت کے احکام کی پابندی کرنے والا، سراپا دین، سراپا سر سے لے کر پیر تک اس کا صرف دین ہی دین ہے فرماتے ہیں. یہ عمر ہے. اب آئیے اور آگے سن لیجیے، میں آپ مختصر بتا رہا ہوں. یقول بین انا نائم اوتیت بقدح، یہ کیوں بتا رہا ہوں وہ اگلا سمجھ میں آئے گا. بقدح لبن فشربت حتى انی لارى الري يخرج من في اظفاري ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا فما ابلته یا رسول اللہ؟ قال العلم. وہاں دین کے بارے میں آ گیا. اس سے پہلے وہ کیفیت آ گئی کہ آپ محدث ہیں، وہی نازل ہوتی جس طرح انبیاء پر پیچھے، اور اس کے بعد عشق کا تذکرہ آیا. پھر شیطان آپ کو دیکھ کے، ایمان کی کیفیت ہے کہ شیطان دیکھ کے بھاگ رہا ہے آپ کو. اب یہاں کیا آ رہا ہے دیکھیے، آپ کے علم کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، میرے دربار میں پیالہ، دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. حضور کہتے ہیں کہ میرے دربار میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے دودھ پی لیا. اب پی لینے کے بعد اتنا پیا کہ ناخن سے بھی رسنے لگ گیا، یعنی نکلنے لگ گیا، جسم کے ہر حصے تک پہنچ گیا. اتنا پیا میں. پھر وہ جو دودھ کا حصہ تھا وہ ناخنوں سے بھی نکلنے لگ گیا. ثم آتی، تو اب اتنا پینے کے بعد سب مکمل، اليوم اکملت لکم دینکم اتممت کی کیفیت آ گئی. اب اس کے بعد جو بچ گیا پیالہ، تھوڑا سا پیالے میں دودھ جتنا بھی بچنا تھا بچ گیا، تو میں نے حضرت عمر کو دے دیا. عمر کو دے دیا، میرا بچا ہوا عمر کو دے دیا. یہ خواب میں دیکھ رہے، یہ وحی الہی ہے. یہ کیفیت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ حالات اللہ بتا رہا ہے، حضور کو بتا رہا ہے. بچا ہوا دودھ میں نے دے دیا. صحابہ بولے یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آئی یا رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے ذرا بتا دو. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اعطیت فضلی، میں نے دے دیا میرا بچا ہوا عمر بن الخطاب کو. قالوا، صحابہ نے کہا، فما بلیتہ یا رسول اللہ، اس کی تعبیر کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ؟ یہ بخاری میں بھی ہے حدیث، یہ مسلم میں بھی ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ علم اللہ نے عطا کیا. علم اللہ نے عطا کیا، علم ہے. علم، ایسا علم حضرت عمر کو ملا، ایسا علم ایسا حضرت عمر فاروق کو ایسا علم ملا کہ ادھر بولتے ادھر وہی نازل ہوتی، ادھر بولتے ادھر وہی نازل ہوتی. وہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا. اب آگے آئیے اور میں آپ کو چند اور احادیث شریفہ سنا رہا ہوں کہ یہاں اور ایک حدیث سن لیجیے. یقول بین انا نائم رأیتنی علی قلیب علیہا دلو فنزعت منها ما شاء اللہ ثم اخذها ابن ابی قحافہ فنزع منها ذنوبا او ذنوبین وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه ثم استحالت غربا فاخذها ابن الخطاب فلم ارى عبقريا من الناس نزع عمر حتى ضرب الناس بعتن. وفي رواية ابن عمر قال ثم أخذ ابن الخطاب من يدي أبي بكر فاستحالت في يدي غربا فلم أرى عبقريا يفري قرية حتى روى الناس وضربوا بعتن. حضور کو پھر خواب میں بتلایا گیا کہ میں نے جتنا سیننا تھا پانی سینتا گیا،
اس کے بعد ابو بکر نے وہ ڈول لیا، سیرنے کا پانی جو نکالتے ہیں کنویں سے نکالتے ہیں، تو 2-2.5 ڈول نکال لیے، کمزور ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اتنا سیندہ عمر اس کے بعد لے لیے، اتنا سیندہ کہ لوگ سیراب ہوئے، جانور سیراب ہوئے، جانور اپنے اونٹوں کو وہاں پر سیرابی کے لیے لائے۔ تو اس سے کیا معلوم ہے، اس کی تعبیر سے معلوم کیا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہے کہ بخاری و مسلم میں تو حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ ہوں گے، 2.5 ڈول وہ سیندا، لوگوں کو سیراب کیا اپنے خلافت سے، لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ 2.5 برس اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ ڈول لیا، لوگوں کو اتنا سیراب کیا، علم سے، اپنی جو ہے خلافت سے، اپنی جو ہے تدبیر سے، اپنی حکمت سے، اپنی صلاحیت سے اتنا سیراب کیا کہ اللہ کا کرم ہے، آج بھی وہ سیرابی جاری وہ ساری ہے، چل رہا ہے سلسلہ۔ نماز تراویح 20 رکعت نماز پڑھتے ہو، یہ عمر کا صدقہ ہے، اجماع اسی پر ہے۔ ہر سال آپ جو ہے نماز تراویح 20 رکعت جو پڑھتے ہو، پورا مہینہ پڑھتے ہو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہے۔ قرآن کریم جو مصحف کے اندر موجود ہے آپ کے پاس، آج مصحف کی شکل میں ہے، یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہے۔ انہوں نے اصرار کیا، کیا اصرار کیا ہے؟ ابو بکر قرآن کریم کو ایک جا جمع کیا جائے، ایک جا جمع کیا گیا۔ ان گنت کروڑوں ایسے ہزاروں مسائل ہے جس کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان اب بھی ہے، قیامت تک بھی رہے گا، اب بھی ہے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ اب یہاں یہ جتنے بھی حدیثیں تھے بخاری کے تھے، اب ترمذی شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی حق کو نازل کرتا ہے عمر کی زبان پر، حق کو نازل فرماتا ہے، قرآن گویا قرآن نازل ہو رہا ہے، حق نازل ہو رہا ہے، اتر رہا ہے۔ اب یہاں یہ آخری روایت پڑھ کے یہاں سے اب میں اپنا مضمون جو بتانا ہے، اتنا ذہن میں بیٹھ گیا تو اب آپ کے میں جو مضمون بتانا چاہتا ہوں وہ آسانی سے آپ کے ذہن میں آئے گا۔ آئیے، بہت سارے احادیث شریفہ ہیں، میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، آخری روایت سن لیجیے۔ اللہم اعز الاسلام بأبی جہل بن ہشام او بعمر بن الخطاب فاصبح عمر فغدا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلم ثم صلی فی المسجد ظاہرا ثم صلی یا صلی، دونوں روایات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ عمر کو ایمان کی توفیق دے، نہیں تو ابو جہل کو دے دے، دونوں میں سے کسی کو دے دے۔ دعا کرنا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے، آ کے دوسرے دن دعا یہ کی تو دوسرے دن رسول پاک علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی اور نام لیا۔ یاد رکھیں کہ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ان کو ایمان کی توفیق دے، ساری قوم کو ایمان کی توفیق دے، ابو ہریرہ کے والدہ کو ایمان کی توفیق دے، ابو بکر کے والدین کو ایمان کی توفیق دے۔ یہ مطلق ایمان کی دعا کرنا الگ، مگر یہاں دعا کا جو لفظ آیا اس کے ساتھ کا جو اگلا جملہ ہے اللہم اعز الاسلام بعمر، حضور یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم عمر کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کی اشاعت فرما۔ یہ دعا کر رہے ہیں، صرف اسلام عمر کو توفیق دے، اسلام کی نہیں۔ تو حضور جانتے تھے ان کے اندر ایمانی جو کیفیت تھی، ایمانی حرارت جو تھی ان کے اندر جو کیفیت تھی، وہ جان کر دعا کر رہے ہیں، سب کے لیے دعا مطلق کر رہے ہیں، اے اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے، اے اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے، اے اللہ اس کو ایمان کی توفیق، اس قوم کو۔ مگر عمر کی بات آئی تو آپ نے کہا اے اللہ ان کو اسلام کی ایمان کی توفیق دے کر اسلام کو غلبہ عطا فرما، غلبہ اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اسی وجہ سے جانتے ہو 10 سالہ دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا دور تھا، ایسا دور تھا، ہاتھوں میں نہیں سوتے تھے، اس امت کے خاطر، اسلام کے خاطر
نہیں سوتے، رات میں نہیں سوتے، دن میں تو آرام کرنے کا تصور بھی نہیں۔ مصر جس وقت فتح ہوا جانتے ہو، مصر جب فتح ہوا وہاں سے قاصد آیا، فتح ہو گئی، فتح ہو گئی، مسلمانوں کے ہاتھ میں مصر آ چکا ہے، وہاں سے قاصد آیا، دوپہر کا وقت تھا، عرب کے اندر خیلولہ کرتے تھے، آرام کرتے، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ خیلولہ کرتے، وہ آنے والا خیلولہ کے وقت آیا، قاصد دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر میں نہیں ہے، کہیں جا کے خیلولہ کر رہے ہیں سمجھ کر، وہ پلٹ گئے، خیلولہ کا وقت ہے، پلٹ گئے، جاتے جاتے وہ مصر کی فتح کی بات کسی خاتون کو انہوں نے سنا دیا، مصر فتح ہو چکا ہے، مسلمان فاتح ہیں، مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، بول کر چلے گئے، گھر گئے، اب وہ خود خیلولہ کے لیے گھر کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، اتفاق سے وہ خاتون دوڑی دوڑی آئی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، دیکھتے ہی کہنے لگے مصر فتح ہو گیا، مصر فتح ہو چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا تمہیں کون بتایا؟ وہ قاصد آئے تھے بتائے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کیفیت کیا ہے جانتے ہو؟ کہتے ہیں ذرا غور کرو، وہ قاصد کے پاس گیا، جا کے جلال کے ساتھ کہا وہ فتح کی خوشخبری پہلے مجھے سنانا تھا، تم دوسرے طرف کیسے گئے، دوسروں کو کیسے سنائی تم نے؟ عرض کرنے لگے خلیفہ وقت میں نے سنا، میں سمجھا کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے، میں سمجھا کہ خیلولہ کا وقت ہے، آرام کر رہے ہوں گے، میں سمجھا، سمجھ کر میں چلا گیا، مجھ سے خطا ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ارے میری قوم، میری رعایا وہاں پر ہو، جنگ چل رہی ہو، مجھے سونے والا سمجھتے ہو، نہ صبح سوتا ہوں نہ شام سوتا ہوں، فکر ہوتی ہے رعایا کی ہوتی ہے، پہلے مجھے سنانا تھا، مجھے سنانا تھا۔ یہ عمر فاروق رات میں گشت کرتے، ساری رات جاگتے، دن تمام مصروف رہتے، فیصلوں میں مصروف رہتے، رعایا کو بھیجنے میں، مجاہدین کو بھیجنے میں مصروف رہتے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کیفیت ایسی تھی، وہ کیفیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اتاری تھی، یہی سلسلہ جاری ہے، یہی سلسلہ، یہ کیفیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی اسنا میں آپ نے ایک لشکر کو روانہ کیا۔ یہاں خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذہن قبول نہیں کرتا بعض کا، اسی لیے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میں دلائل پیش کروں گا۔ بعض حضرات ذہن کے اندر اپنے غلط باتیں بٹھا لیتے ہیں، عقیدہ خراب کر لیتے ہیں، خراب کرنے کے بعد اس طرح ان کا عقیدہ برباد ہوتا ہے۔ بات پوری سن لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، آپ نے لشکر حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک بڑا لشکر روانہ کیا، وہ جہاد میں مصروف، کئی سو میل دور جہاد میں مصروف ہے، کئی سو میل دور جہاد میں مصروف ہے، کئی سو، مگر یہ ہے کہ متفکر ہے، تفکر ہے، انہیں فکر کر رہے، غور کرتے ہیں کہ میری رعایا کا کیا حال ہے، میری مجاہدین کا کیا حال ہے، وہ شہر فتح ہوا ہے نہیں فتح ہوا ہے، متفکر ہے، اور بس یہی فکر صبح شام، یہی فکر چل رہی ہے، یہی صبح یہی فکر ہے، شام یہی فکر ہے، جب تک وہ قافلہ لوٹ کر نہیں آتا آپ کو چین نہیں ملتا۔ ایسے نہیں ہے، یاد رکھو کہ جو خلیفہ ہوتا ہے آرام سے قلعوں میں محفوظ آرام کر رہا ہو، اطراف اکناف میں فوج ان کی حفاظت کر رہی ہو، وہ نہیں ہے عمر فاروق، وہ اسلام نہیں سکھا رہا ہے ہمیں۔ آج دیکھو حفاظت جو ہے موتے، ان کی حفاظت کیسی ہوتی ہے، آج فلسطین کے عوام کی حالت کیا ہے، باقی دیکھو وہ لیڈر ہوتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ اطراف اکناف سے ان کی حفاظتیں ہوتی ہے، مگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کیفیت کیا ہے؟ وہ بے چین ہے، وہاں سے خبر آئے گی، یہ فکر لاحق ہے۔ اچانک خطبہ دے رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں کا ازدحام ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کے سارے اکٹھے ہوئے ہیں،
خطبے کے درمیان آپ فرماتے ہیں یا ساری الجبل یا ساری الجبل. بعضوں نے نوٹ کرنے والے نوٹ کر لیے، جو نوٹ کرنا نہیں ہے تو بھولنے والے بھول گئے. عمر تو خطبہ دے رہے تھے، جملہ کیوں استعمال کیا نہیں معلوم. یہ تو بے محل آ گیا. کیا بولنا چاہتے ہیں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہاں پہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بیٹھنے والوں کو بعض کو سمجھنا تھا سمجھ گئے، بعض نہیں سمجھنا تھا نہیں سمجھ گئے، بات یوں ہی چلے گئی. پھر وہ ساریہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لشکر گیا ہوا تھا، وہاں کیا ہوا؟ حضرت ساریہ کہتے ہیں جس وقت مشرکین کے ساتھ مجاہد، جس وقت ہمارا جہاد جاری تھا، مشرکین کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف جہاد جاری تھا، انہوں نے ہمیں سارے طرف سے گھیر لیا تھا، سارے طرف سے گھیر لیا تھا. اب ساروں کی موت قریب تھی، سب کے سب مرنے والے تھے، سارے کے سارے مارے جانے والے تھے. اچانک ایک آواز آتی ہے، عمر تمہاری ہی آواز تھی. کہتے ہیں عمر تمہاری آواز تھی، یا ساری الجبل یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی پناہ لے لو، پہاڑ کی پناہ لے لو. یہ آواز آنا تھا کہ ہم پیچھے ہٹتے گئے، پیچھے ہٹتے گئے، پہاڑ کے سمت آئے تو ہمارا سارا لشکر محفوظ ہوا، ہماری ساری فوج کی حفاظت ہوئی اور ہمیں فتح حاصل ہوئی، ہمیں فتح حاصل. کہاں 100 میل دور کا نقشہ اللہ نے حضرت عمر کے سامنے کر دیا. حضرت عمر کے سامنے 100 میل کا نقشہ سامنے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر کہہ رہے ہیں اے ساریہ پناہ لے لو، پناہ لے لو. یہی تو وہ چیز ہے، اللہ نے آپ کو قوت ایمانی عطا کر دی تھی کہ جہاں سے آپ گزرتے تھے وہاں سے شیطان بھاگتا ہوا نظر آتا تھا. جہاں آپ رکے، جہاں آپ جو کہتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے زبان سے وہی حق ظاہر کرتا. یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی گئی وہ فکر ہوتی. وہ آ کر کہتے ہیں ہم پر ہمیں فتح حاصل ہوئی تمہاری زبان. اس وقت جتنے بیٹھے ہوئے تھے خطبہ سن رہے تھے کہنے لگے ہم نے سنا مفہوم نہیں جانتے تھے، اب معلوم ہو گیا کہ ہاں ٹھہر کر وہاں تک آواز پہنچا رہے. یہ وہ حضرت عمر فاروق. اب آؤ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، پھر آپ کو میں اس کا اور دلائل پیش کروں گا، کیونکہ یہ بات جو ہے بعض کو ہضم نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتی، ہضم نہیں ہوتی. فوراً کیا کرتے معلوم؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، سیاستہ میں ہے، سوال کرتے ارے وہ مولانا کچھ بھی بولتے ہیں. ایسا بولنے کے بعد کیا کرتے معلوم؟ یہ اہل سنت الجماعت کا جو عقیدہ، حضرت عمر سے محبت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے، ہاؤ جی کچھ بھی بول رہے آہستہ سے نکل کے چلے جاتا ہو. عظمت میں کمی ہوتی، محبت میں. جبکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ صحابہ کی محبت میری محبت ہے. تم صحابہ سے محبت کرو تو ان سے اگر نفرت کرو گے، ان سے اگر نفرت کرو گے تو مجھ سے گویا مجھ سے نفرت کر رہے ہو. یہ ایمان نکالنے کی کیفیات اس لیے ذکر کر رہا ہوں. آج میں آپ کو بتاؤں گا. آئیے اور ایک واقعہ سنانے کے بعد. آج آپ جانتے ہیں دریائے نیل سب سے بڑی دریا ہے، سب سے بڑی دریا ہے. ہم ہندوستان کے اندر بھی اگر 50 سال پہلے جائیں وہ کیفیت ہندوستان کے اندر بھی تھی، اور آنکھ چھپ کر وہ رسم جاری ہے. آج بھی پتہ نہیں آپ کو چل رہے رسم. وہ دریائے نیل کا کیا تھا معلوم؟ دریائے نیل کا معاملہ یہ تھا کہ سال میں ایک مرتبہ رکتی تھی، انہیں سال میں ایک مرتبہ رکتی تھی. تو وہاں کے رہنے والے کیا کرتے تھے؟ ایک نوجوان خوبصورت اچھی بچی لے جاتے، اس کا گلا کاٹ دیتے اور بھیڑ چڑھا دیتے تو وہ دریا چلتی تھی. ایسا چلتی تھی. پہلے تو آپ کو یہ اشکال پیدا ہوگا، یہ دماغ میں آئیں گی بات، ارے کیا ممکن ہے، کیا ایسا ہو سکتا کیا؟ تو اس کو دلیل دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے. شیطان کو اللہ نے اتنی قوت دیا ہے، انہیں شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دیا. میں یہاں پوچھ رہا ہوں بیٹا بچوں بتاؤ، آپ 3 ٹائم نماز پڑھنا منع ہے. کون کون سے ٹائم پر؟ فجر کے وقت، طلوع شمس، فجر کے وقت بولے طلوع شمس، مغرب کے وقت غروب شمس، استواء شمس. 3 ٹائم. سورج نکلتے وقت،
سورج ڈوبتے وقت بیچوں بیچ آئے وقت، سورج نکلتے وقت کیوں منع ہے سجدہ کرنا، ڈوبتے وقت کیوں منع ہے سجدہ کرنا، بیچ میں اس وقت کیوں منع ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ اس وقت شیطان کیا کرتا ہے؟ سورج کے سامنے جا کے ٹھہر جاتا ہے۔ اس وقت کیا کرتا ہے؟ سورج کے سامنے ٹھہر جاتا ہے، اور جب ٹھہر جاتا ہے تو جب مسلمان سجدہ کرتا ہے اس وقت تو خوش ہوتا ہے، چلو میرے کو سجدہ کیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا اس وقت وہ خوش ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ وہ 3 ٹائم فکس ہیں اس کے۔ اب ذرا بولو، آپ اللہ نے آپ کو عقل دی، بچوں سے بول رہا ہوں، اللہ نے آپ کو عقل دی، زمین بڑی کہ سورج بڑا؟ تو ہر کوئی بولے گا، بچہ 5th پڑھنے والا بھی بولے گا زمین سے بڑا سورج ہے، زمین سے بڑا سورج ہے، بہت بڑا ہے۔ ابھی شیطان ہونگا کتنا؟ ذرا بولو شیطان ہونگا کتنا؟ جا کے ٹھہر رہا بولے تو شیطان ہونگا کتنا انہیں؟ آدمی کے اتر رہا تو کیا ہے، کیا اثر ہونے والا ہے؟ دنیا میں ہر جگہ سجدہ کر رہے ہیں، اتنی بڑی وسعت کے ساتھ وہ ٹھہرتا ہے شیطان کہ تقریباً حصہ گھیرتا انہیں، تقریباً حصہ گھیر لیتا، سورج کا حصہ گھیر لیتا، اس لیے منع ہے۔ اگر آدمی ایک آدمی کی اتنا ہو تو وہ تو چونٹی بھی نہیں، چونٹی سے کم ہوا، وہ کون سی حقیقت ہے؟ تو شیطان کو اللہ نے اتنی قوت دے رکھی ہے، جا تو میرے بندوں کو بھٹکانا بھٹکا دی، جو میرے نیک بندے ہیں بھٹکنے والے نہیں ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں سجدہ نہیں کریں گے، نہ طلوع شمس کے وقت کریں گے، نہ غروب شمس کے وقت کریں گے، نہ استواء شمس کو۔ شیطان کو اتنا پاور ہے، ویسے ہی دریائے نیل کو جب اس نے روک رہا تھا، روکتا تھا تو بھیڑ چڑھائی جاتی تھی، وہ شیطان خوش ہوتا تھا، انہیں بولا ہٹ جاؤ، اب راستہ چھوڑ دو، دریا چلتی تھی۔ عقیدہ سارے دریائے نیل کے اطراف اکناف رہنے والے کا کئی سالوں سے عقیدہ چل رہا تھا، جب تک ہم بھیٹ نہیں چڑھائیں گے دریا نہیں چلے گی، جب دریا نہیں چلے گی تو سن لو، دریا اگر نہیں چلے گی تو ہماری غذاؤں کا کیا حال ہوگا، ہماری مویشیوں کا کیا حال ہوگا، ہماری زندگی کا کیا حال ہوگا۔ دریا پانی ہے تو حیات ہے، پانی نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ کسی صورت میں خود کی بیٹی ہوتی تو خود کو بھیٹ چڑھانے چلے جاتا، یہ کیفیت، یہ عقیدہ گندا عقیدہ بن چکا تھا۔ اب وہ ملک فتح ہو چکا ہے، جب ملک فتح ہو گیا، فتح ہونے کے بعد عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے گورنر ہیں، آ کے عرض کرنے لگے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں آ کے عرض کرنے لگے، عقیدہ تو یہ ہے، آپ اجازت دے دے تو ایک جو ہے نوجوان بچی لے جاؤں اور لے جانے کے لیے کہہ دوں تاکہ بھیٹ چڑھا دے، یہ کافرین، یہ غیر مسلم، یہ جو بھی ہے یہ اجازت مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا شریعت اجازت نہیں دیتی، شریعت اجازت نہیں دیتی، غلط کام ہے، غلط رسم ہے، اس طرح کی درستی کرنے کے معاملہ بڑا پیچیدہ ہے، قوم کا عقیدہ ہے، بھوکی مر جائے گی، اسلام سے منحرف ہو جائیں گے، دین سے منحرف ہو جائیں گے، بھوکے پیسے رہیں گے تو کیا ہوگا۔ بڑی باتیں گفتگو ہوئی تو آپ نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دریا اگر اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو اس کو کہہ دو عمر تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو چلے، ورنہ تیری ضرورت نہیں ہے میں۔ اللہ خالق و مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ رب العالمین نے چٹھی لے جا، اس میں لکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لکھ کر کہا اے دریا تو اللہ کے حکم سے اگر چلتی ہے تو چل، ورنہ تیری ضرورت نہیں ہے۔ حقیقی خالق خدا ہے، حقیقی مالک خدا ہے، حقیقی رب العالمین وہ ہے، وہ حیات دینے والا، وہ موت دینے والا، وہ زندگی بخشنے والا، وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ چٹھی دے دی، اب دینے کے بعد حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ چٹھی لے کر جاتے ہیں، اجتحام ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اب بڑی چڑھائی جاتی ہے، یہ کیا معاملہ ہوتا ہے، مسلمانوں کا تو عقیدہ الگ ہے، کیا ہوگا، سب دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ عمر کی طرف سے ایک چٹھی آتی ہے، دریا کے اندر جیسے ہی ڈالنا تھا، دریا روانی کے ساتھ چلی، پہلے سے بہتر چلنے لگ گئی، پہلے سے بہتر چلنے لگ گئی۔ وہ عمر کا عقیدہ، یہ اسلام ہے، یہ مذہب ہے، یہ قوت ہے۔ اب یہاں آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا، اس لیے میں آخری بات آپ کو بتاتا ہوں۔
عقیدہ مضبوط نہیں ہونے کی وجہ سے اب آئیے. نہیں مصعب جو سناتے نا یہ جو ہے بخاری میں آیا. کیا بولتا ہوں ہمارے بخاری پڑھنے والے ایسے بخار آ جاتا ہے ان کو, کوئی بھی کھانا کھاؤ کڑوا دکھتا ہے ان کو. مٹھائی کھا رہے بولے تو کڑوا دکھتا, پہلے سے بخار ہے اس کو. ارے میٹھا کھا بابا, بریانی کھا, بخار آ گیا اس کو, اب کیا کرنا. نہیں برابر نہیں بنی تھی, بیکار ہے. اندر سے بخار اس کو آ گیا, اب کہاں سے آتا. ارے بدبخت, کبھی یہ بھی سوچا قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کو سوچا ہے. کون ہے یہ بھی نہیں جانتا کہ عمر فاروق ہے. عمر فاروق ہیں, اللہ کے محبوب بندے ہیں, صحابی رسول ہیں, جن کی عظمت کے چرچے, جن کے رفعت کے چرچے اللہ کے رسول نے کیے ہیں, ہم نے نہیں کیے. ہم نے نہیں کیا, اللہ کے رسول نے کیے. اے عمر تیری تو شان یہ ہے کہ تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان راستہ چینج کرتا ہے. اے عمر تیری شان یہ ہے کہ میں نے تیرے لیے دعائیں مانگی ہے, ایمان کے لیے تیرے لیے تیرے ایمان کی دعا مانگی ہے تاکہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو. میں نے تیرے لیے دعائیں مانگی ہے. اے عمر تیرا حال یہ ہے کہ علم تجھے میں نے عطا کیا ہے, میری ذات سے اللہ نے جو عطا کیا. اے عمر تیرا دین ایسا مضبوط ہے, ایسا مضبوط ہے کہ تیرے سوا اور تیرے مقابل میں کوئی آنے والا ایسا نہیں. اللہ ابو بکر ہے, عمر ہے, علی ہے, عثمان ہے, دیگر صحابہ. تیرا وہی علم, تیرا وہی دین, تیرا وہ مذہب, یہ حضور کے زبان سے ان کے چرچے ہو چکے ہیں. اب یہ بدبخت کہتا ہو سکتا کیا, ہو سکتا کیا. آؤ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہو سکتا نہیں, ہاں ہے. قرآن کہہ رہا ہو سکتا نہیں, ہاں ہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ کا جو ہے درس کا جو سلسلہ تھا, آپ کی رعایا ہے, ہزاروں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں امت بھی بیٹھی ہوئی ہے, اجنہ بھی بیٹھے ہوئے. اس وقت حضرت عمر فاروق حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدہد آ کر عرض کرتا ہے کہ بلقیس نامی خاتون ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے, اس کی جو ہے قوم بھی ویسی ہی ہے. حضرت عمر بولے, حضرت سلیمان علیہ السلام بولے اس کو کون لانے والا ہے. یہ جو مسجد دکھ رہی ہے اس سے 3 گنا بڑھ کے اتنا تخت ہے. وہ جو آپ کی مسجد ہے نا 3 گنا بڑھ کے تخت, وزنی, اس سے ڈبل ٹیبل وزن اٹھا سکتے. کتنے یہ پورا حیدرآباد مل کے اٹھا سکتا کیا, یہ مسجد کو اٹھا سکتا کیا, بولے پورا حیدرآباد مل کے اٹھا سکتا کیا, نہیں اٹھا سکتا. ایسے 3 گنا بڑھ کے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کون ہے تم میں, قال عفریت من الجن انا آتیک ان تقوم بی مقامک. جنوں کا سردار بولا میں تو اتنا, میری شہرت ہے, میری باس تو ہمارے چرچے ہوتے ہیں بہت, میں ہوں. بولے میں لاتا ہوں, اب بھی لاتا ہوں, اب بیٹھو تو صحیح. حضرت سلیمان علیہ السلام بولے کب تک بیٹھنا, ان تقوم من مقامک, کب تک بیٹھنا. بولے تو نہیں, آپ جتنی دیر فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اتنی دیر میں لاتا. کہاں سے لاتا, وہ جن کہاں سے لانے والے ہیں معلوم, وہ کم سے کم 500 میل سے زیادہ, یعنی 1000 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلہ ہے. وہاں سے اتنا وزنی لانا, کب تک, 3-4 گھنٹوں میں لانا. کون سا کرن ہے, کون سی میزائل ہے, کون سا ہتھیار ہے ایسا اٹھا کے لانے والا. چلو حضرت سلیمان علیہ السلام بولے نہیں بہت دیر ہو رہی, اتنا ٹائم نہیں ہو سکتا میرے پاس. فوراً وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. اے سلیمان, جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا تھا, تورات زبور انجیل کا علم عطا کیا تھا, وہ ان کی امت میں سے تھے, ولی تھے. وہ کون تھے, ولی تھے. کہنے لگے, ورز کرتے ہیں آپ صرف اپنے پنکھ جھپک دیجیے, آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیے, زمین کی طرف دیکھ لے, اوپر دیکھنے سے نیچے کے دیکھنے تک جو سیکنڈ ہو گئی اتنے دیر میں لا لوں گا. بولے ٹھیک ہے, اب یہ بات صحیح ہے. بولے یہ بات بولے تو میرے صحیح ہے, یہ اتنی جلدی میرے کو کام ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے کیا یہ, کیسا بول سکتے سلیمان علیہ السلام کا معجزہ. انہوں ہوا کو بولے تو آ جاتا, ہوا لے کے آ جاتی.
ان خود سوال کر رہی کون لاتا، امت سے سوال کر رہی، گویا تمہاری کرامت، گویا تمہاری طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی امت کی طاقت بتانا چاہتے ہیں، اپنی رعایا کی طاقت بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے مجھے وہ جو صلاحیت دی ہے وہ تو معجزہ ہے، وہ تو معجزہ ہے، وہ معاملہ الگ ہے۔ میں چاہوں تو لے آؤں، ہوا کو حکم دوں تو لے آؤں، اور کسی چیز کو حکم دو تو لے آؤں، وہ نہیں۔ میں اپنی امت کی طاقت، میرے رعایا کی طاقت بتانا چاہتا ہوں۔ وہ آن کی آن میں کئی سو میل کی دور سے ایک وزنی تخت لے آئے۔ ارے میرے بھائی ذرا سن لے، وہ تو سلیمان ہے، میرے نبی نبیوں کے سردار ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے۔ اللہ نے سب میں زیادہ طاقت و قوت، صلاحیت، ساری خوبیاں آپ کے اندر رکھی۔ جب آپ کے اندر رکھی تو آپ کے امت کے اندر خیر امت بیان کیا، سب سے بہتر امت کہا، سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت کہا، سب میں زیادہ جنت میں جانے والی امت کہا، سب میں بہتر امت کہا۔ وہ امت کا ایک ولی بلکہ صحابی رسول جسے سنگت نبی کی ملی ہوئی ہو، وہ دریا نیل کے اندر اپنی چٹھی ڈال دے تو کیا دریا نہیں چلے گی؟ اس طرح ساریہ وہاں پر جنگ کے میدان میں ہے، یہاں سے وہاں تک آواز پہنچا دے تو کیا یہ کم ہو سکتا ہے؟ یہ حقیقت ہے، اس سے بڑھ کر بھی کہہ دے تو ان کی امت محبوب اپنے دل سے قبول کریں گے۔ اے عمر تمہاری عظمتوں پر ہماری جانیں قربان، ہماری جانیں نچھاور کرتے ہیں۔ تمہاری عظمت، تمہاری رفعت، تمہاری مقام، تمہارا مرتبہ، تمہارے خاطر ہماری جانیں قربان ہے۔ تم نے وہ دین کے لیے وہ کام کیا، عظمت کے لیے وہ کام کیا، رفعت کے لیے کام کیا۔ میرے نبی نے کہا ان کے اندر دین ایسا ہے کہ میں چلا بھی جاؤں، میں دنیا سے جاؤں تو دین کا کام کرتا رہے گا۔ میں نے علم ایسا دیا ہے، میں چلا بھی جاؤں تو علم پھیلاتا رہے گا، میں چلا بھی جاؤں شیطان کا خوف اس پر ہوگا۔ اس کی چٹھی دریائے نیل میں پہنچے گی تو شیطان بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ شیعہ حضرات ہیں نا بدبخت، خلفائے راشدین کے بارے میں گالیاں بکتے ہیں، گالیاں برا بھلا کہتے ہیں۔ ارے تمہیں کیا معلوم ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا مقام و مرتبہ؟ قرآن پڑھو، احادیث شریفہ پڑھو، قرآن پڑھو، ٹوٹل قرآن، تقریباً قرآن، پورا قرآن ان کی شان و عظمت بیان کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان، عظمت، مقام بہت بلند والا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہاں آج آپ جو درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے آج سے میں سمجھتا ہوں ایک مہینہ نہیں ہوا، بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی اس بات کی۔ میں جا رہا تھا بس میں بیٹھ کر، ہمارے رشتے داروں کا انتقال ہوا، تو ہماری گاڑی جو ہے ظہیر آباد پہ رکی، تو 3-4 نوجوان آئے، آ کر مل کے کہنے لگے، جملہ کہا، خیر اللہ حفاظت کرنے والا ہے، نوجوان ہیں، کہنے لگے مول صاحب آپ کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ میں تو پہچانتے نہیں ان کو، کیا بات، ایسی بات کر رہے تم، کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے جو ہمیں عقیدہ دیا نا، وہ عقیدہ کہاں سنا بیٹا؟ میں پوچھا پھر اس کے بعد تم نے کہاں سنا؟ مول صاحب تقریباً 3-4 سال سے زائد آپ کی تقریروں کو ہم سنا کرتے تھے، ہمارے دادا سامنے لا کے بٹھایا کرتے تھے، آپ کا درس نمرہ مسجد چھرا کے اندر مسجد میں تقریباً کئی سالوں تک وہ درس ایسا دیتا تھا۔ کہنے لگے یار آپ وہ فلاں وقت وہ واقعہ بیان کیے، فلاں وقت وہ واقعہ بیان کیے، فلاں وقت وہ واقعہ بیان کیے۔ آج ہمارے دل سے عظمت نبوی، حضور کی عظمت کو کوئی کم نہیں نکال سکتا، صحابہ کی محبت و عظمت کو نہیں نکال سکتا، اہل بیت اعظام کی محبت کو نہیں نکال سکتا۔ آپ کے درس کو سن سن کر ہمارا ایمان محفوظ ہوا ہے۔ یہاں تک کہ میں جب دبئی یا ریاض جب گیا تو ہمارے خالو نے بہت کوشش، 1 مہینہ کوشش کرتے رہے تاکہ مجھے اہل حدیث بنائیں، نہیں بنا سکے، سبب آپ کے تقاریر کا ہے بولے میں، تو بڑی خوشی ہوئی۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایمان بڑی اہمیت کے حامل ہے، وہ اگر ہمارے دل سے چلا گیا، نکل کے چلے گیا، ہم صحابہ کو برا بلا کہتے رہے یا اہل بیت اعظام کو برا بلا کہتے رہے تو ایمان چلا جائے گا۔ اپنے بچوں کو اس درس میں لایا کرو، اپنے ساتھیوں کو درس میں لایا کرو،
ہم جو بیان کرتے ہیں قرآن اور احادیث شریفہ سے بیان کرتے ہیں، نہ ہمیں کوئی دولت باہر سے آتی ہے یہ بولو بول کے، نہ ہم کسی کے ایجنٹ ہے، نہ ہم وہ کام کرتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دعوے کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم جو چیز پیش کر رہے ہیں وہ دلیل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، چھپ کر نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے نوجوانوں، بزرگوں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، خاص کر اپنے بچوں کو، نواسوں کو، پوتروں کو لے آؤ۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے، ہاتھ چومنے لگے، بار بار چومنے لگے، بار بار چومنے لگے۔ تو بولا اب کیسے بولوں میں بولا اب کیا کہوں، ماشاء اللہ، اللہ آپ کی ایمان کی حفاظت کرے، ہماری ایمان، ہم تمام کو ایمان پہ استقامت عطا کرے۔ تو یہ جو کام جو چل رہا ہے ہمارا، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، مسجد کے جو ذمہ داران ہیں وہ ماشاءاللہ وہ ہم کو اجازت دی اور چل رہا ہے سلسلہ اور چلتا رہے گا۔ اور آج حفاظت، اس کی ایمان کی حفاظت کی اشد ضرورت ہے پہلے کے مقابل میں۔ پہلے کے مقابل میں واٹس ایپ پہ کچھ بھی آتا بچے اس ادھر مائل ہو جا رہے ہیں، موبائل پہ کچھ بھی آ رہا بچے مائل ہو جا رہے ہیں، بعد میں نہیں سنتے، وہ بہرے ہو جاتے، اس کے بعد مولانا کے پاس جانا ہی نہیں بھائی بولتے، یہاں تک کہ ان کے پاس بتا دیا جاتا نہیں جانا ان کے پاس، یہ پوچھنا بھی نہیں، وہ سوال کرنا بھی نہیں، ہم جو بولے وہ سن لو، ایسا محدود کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ چند باتیں بیان کی، انشاءاللہ العزیز آئندہ جو ہے صحابہ کا معاملہ تھا تو اس کا ذکر کیا گیا، آئندہ جو ہے آئندہ 10 محرم ہے، اہل بیت اعظام کا ذکر ہوگا، حسین اور اہل بیت سے شہادت امام حسین کے ساتھ شہادت اہل بیت اعظام کا تذکرہ ہوگا۔ آپ اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو لے آئے جیسا کہ مولانا اعلان کیے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ جلسے کی شکل آج بھی ماشاءاللہ کثیر تعداد میں خوشی ہوتی ہے، کثیر تعداد میں مسجد بھر گئی، اللہ کا کرم ہے۔ اور آئندہ آپ بلکہ ڈور ٹو ڈور ہر دن اب ظہر عصر مغرب عشاء سب آنا ہے، دعوت دینا، کھانا کھانے کے لیے دعوت دینا نہیں بلکہ اس کے لیے دعوت دینا ہے، آپ کو بلانا ہے، دعوت دینا ہے۔ وہ جلسہ انشاءاللہ عزیز جلسے کی شکل ہوگی، ہم ایک دوسرے کا تعاون کے ساتھ اگر کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزیز یہ اس کے اندر وسعت پیدا ہوگی۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، سب سے پہلے ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتحہ دیں گے۔ الفاتحہ، بسم اللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اے پروردگار عالم، ہم نے جو قرآن کریم کی آیات جو پڑھے ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، درود پاک، سب کا سب اجر و ثواب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہے۔ مولا اس کا پورا ثواب انہیں عطا فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے روح کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کے صدقے میں عمر فاروق کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ عمر فاروق کی طرح ہمیں ایمان عطا فرما، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح اے اللہ ہمارے اندر حضور کی محبت پیدا فرما، جس طرح وہ حضور سے محبت کیا کرتے تھے ویسی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما، جس طرح ان کا ایمان تھا، ایمان دین کے لیے جو خدمت کیا کرتے تھے ویسی ہمارے دل میں محبت پیدا فرما، تیرے دین کے خاطر مر مٹنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔